بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی سے ایسے واقعات پیش کیے گئے ہیں جن سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ اسلام کسی انسان کو تو درکنار کسی جانور کو بھی ناحق تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ سیرت پاک کے ان واقعات کو آج کے دور کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ واقعات کہانی کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے مصنف نے روایت بالمعنی کا ایک انداز اختیار کیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف کسی بات کا غلط مفہوم منسوب نہ ہو اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو انہوں نے نہیں فرمائی۔ یہ بچوں کی کہانی ہے تاکہ بچے اس سے نصیحت حاصل کریں اور ان کی تربیت ہم اسلام کے مطابق کر سکیں۔ قصہ 2 اونٹوں کا۔ نوید پڑھائی میں مصروف تھا کہ اسے شور سنائی دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، پھر اس میں کہکوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر اسے اٹھنا پڑا۔ شور تنویر اور منیر کے کمرے سے آ رہا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو عجیب منظر سامنے تھا۔ 2 بلیاں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن بھاگ نہیں پا رہی تھیں۔ دراصل ان دونوں کی دموں کے ساتھ ایک ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور پھر ان رسیوں کو آپس میں گرا لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ یوں بیچاری بلیاں ایک عجیب عذاب سے دوچار تھیں۔ تنویر اور منیر اس صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نوید اگرچہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیکن اللہ نے اسے بڑی سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی۔ اسی سمجھ کا نتیجہ تھا کہ تنویر اور منیر کی طرح ہنسنے کی بجائے اسے یہ منظر سخت تکلیف دے لگا۔ اس نے فوراً رسی پکڑی اور قریب پڑی میز پر کینچی سے اسے کاٹ ڈالا۔ بلیاں آزاد ہو گئیں اور دروازے سے باہر دوڑ گئیں۔ تنویر اور منیر اگرچہ اس سے 2 سال ہی چھوٹے تھے، مگر پھر بھی وہ نوید کا احترام کرتے تھے، اس لیے بھائی کے اس کام سے خوش نہ ہونے کے باوجود وہ خاموش رہے۔ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی محنت سے بلیاں پکڑی تھیں اور ان کی دموں کو بڑی مشکل سے باندھا تھا، اور بھائی نوید نے ایک ہی لمحے میں انہیں آزاد کر دیا۔ نوید کا خیال تھا کہ وہ دونوں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں گے، لیکن ان کے چہروں پر ناراضگی دیکھ کر اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ابو کے پاس جا کر سارا معاملہ انہیں بتا دیا۔ ابو نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد صدیقی صاحب نے اپنے 3 بیٹوں سے کہا، بھائی آج میں آپ کو کچھ دلچسپ واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ نوید اپنے ابو کی یہ بات سن کر مایوس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تنویر اور منیر کی حرکت پر انہیں ڈانٹ پلائیں گے، لیکن ان کا موڈ تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور انہوں نے بڑے خوشگوار انداز سے بات شروع کی۔ آج میں آپ کو 2 اونٹوں کا قصہ سناؤں گا۔ اونٹوں کا یا بلیوں کا؟ نوید سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑا۔ تنویر اور منیر نے چونک کر ایک نظر نوید پر ڈالی اور پھر سہمی سہمی نگاہوں سے والد محترم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نوید کی بات کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور بولے، پہلے میں آپ کو ایک مظلوم اونٹ کا قصہ سناتا ہوں، بالکل سچا۔ مظلوم اونٹ؟ تنویر اور منیر نے دہرایا۔ ہاں، مظلوم اونٹ، جس نے اپنے اوپر ظلم کی داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور یہ اونٹ اس قدر سمجھدار تھا کہ شکایت کرنے کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جس سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جس سے بہتر کوئی اس کی شکایت سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ابا جان، آپ نے تو بڑا تجسس پیدا کر دیا، اب سنائیں بھی یہ قصہ۔ تنویر تھوڑا سا آگے ہو کر بولا، ہوا یوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں کچھ دیر کے لیے رکے۔ آپ نے دیکھا
کہ لوگ ایک اونٹ پر پانی کی مشکیں لاد کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ اونٹ کانپ رہا ہے۔ آپ کو وہ کچھ کمزور سا بھی لگا۔ اسی لمحے اونٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اس نے ایک عجیب حرکت کر ڈالی۔ بظاہر کمزور لگنے والے اونٹ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ وہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ قریب آ کر اس نے ایک اور حیران کر دینے والا کام کیا۔ اس نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور بلند آواز سے بلبلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایک دکھ اور غم تھا۔ آپ نے غور سے اونٹ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ باقاعدہ آنسو بہا رہا تھا۔ حیرت ہے، کیا اونٹ بھی روتا ہے؟ منیر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا اونٹ تکلیف محسوس نہیں کرتا؟ صدیقی صاحب نے کہا۔ پھر اونٹ ہی نہیں اور بھی کئی جانور روتے ہیں۔ نوید اس موقع پر کہنے لگا، مثلاً ہاتھی کے متعلق معلوم ہے کہ وہ بھی روتا ہے۔ ہم ہاتھی کی باتیں بعد میں سنیں گے۔ ابو آپ بتائیں نا کہ پھر کیا ہوا؟ تنویر مچل کر کہنے لگا۔ صدیقی صاحب نے بات دوبارہ شروع کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا دکھ اور تکلیف رو کر بیان کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی توجہ سے اس کی شکایت سن رہے تھے۔ اول تو اونٹ کا انداز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر یہ ممکن ہے کہ اونٹ اپنی زبان میں آپ کو کچھ بتا رہا ہو اور اللہ کے پیغمبر اس کی زبان سمجھ رہے ہوں۔ اونٹ کی زبان؟ تنویر اور منیر حیرت سے ایک ساتھ بولے۔ بھائی اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہوگا کہ اونٹ نے کیا کہا ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا ابا جان؟ لگتا تھا کہ تنویر اور منیر کو اس کہانی میں بڑی دلچسپی ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹ کی گردن پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور پھر اونٹ نے ایک اور عجیب حیران کن حرکت کی۔ تکلیف سے بلبلاتا اور عجیب سی آوازیں نکالتا اونٹ آہستہ آہستہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا لمس سمجھ لیا ہو، اس کی شفقت اور ہمدردی کو محسوس کر لیا ہو۔ واہ سبحان اللہ، یہ تو معجزہ ہوا ابا جان، نوید بے اختیار بولا۔ ہاں بلا شبہ اونٹ کا یہ رویہ بھی معجزے سے کم نہیں، لیکن اصل معجزہ تو یہ ہے کہ اونٹ نے اپنی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا انتخاب کیوں کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ اونٹ کا آپ کو پہچاننا، ایک رحم دل اور ہمدرد خیال کرنا ہی آپ کی نبوت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نوید بات سمجھنے کا اظہار سر ہلا کر کرنے لگا، لیکن تنویر اور منیر کو اب بھی کہانی کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ صدیقی صاحب کو ان کی بے چینی کا اندازہ ہو گیا اور وہ دوبارہ بولے۔ آپ کو اونٹ کی تکلیف کا اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔ آپ نے ناراض ہو کر پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ کے اوپر پانی لاد کر لانے والے لوگ پہلے ہی پریشان تھے کہ یہ اونٹ کو اچانک کیا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ انہی میں سے ایک انصاری نوجوان بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس اللہ نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنایا، تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنا کر تمہاری ذمہ داری لگائی کہ تم اس کی خوراک کا مناسب خیال کرو، اور اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ نوید نے وضاحت کی۔ بالکل درست سمجھے نوید بیٹے، شاباش۔ اور معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری نوجوان کو مزید کیا کہا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے پیٹ بھر کر چارہ بھی نہیں کھلاتے۔ آپ کی اس بات پر انصاری نوجوان حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ واقعی اس اونٹ سے لگاتار کام لیتا ہے، اسے آرام کا موقع بھی نہیں دیتا اور پھر مناسب چارہ بھی نہیں کھلاتا۔ اس نے فوراً معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ جانوروں کے معاملے میں محتاط رہے گا۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تنویر اور منیر اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ان کے والد نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ کس لیے سنایا ہے۔ ان کے والد بھی جان چکے تھے کہ بات ان کے ذہنوں پر واضح ہو گئی ہے۔ اس موقع پر نوید نے خاموشی توڑی اور کہا، ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ میں 2 اونٹوں کی کہانی سناؤں گا، لیکن یہ تو صرف ایک اونٹ کا واقعہ ہے، دوسرے کا قصہ کیا ہے؟ دوسرے اونٹ کا قصہ ہم اپنی اگلی قسط میں سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔